ایک ٹرک اگر 15 لاکھ روپے تو 40,000 ٹرک کتنے کے ہوں گے یہ آپ خود ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں۔ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے۔ کروڑوں کی انویسٹمنٹ یہ تقریباً رشیا کو اور دیگر ممالک کو آلو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ابھی اس وقت صرف میرے فرم کے پاس، ہمارے فرم کے پاس 10 لاکھ ٹن کا آرڈر ہے۔ ابھی آپ خود سوچ لیں کہ 10 لاکھ ٹن کا تقریباً 40,000 کنٹینر بنتے ہیں، ایک ٹرک تقریباً 15 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ السلام علیکم ڈیئر ویور، دس از رفیق انٹرویو والا فرام میگا سکسیس پاکستان۔ اس وقت ہم دیپال پور کی دھرتی پر موجود ہیں۔ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے۔ آپ کو ہمارے ساتھ ایک جوان نظر آ رہے ہیں جو دکھنے میں تو ایک چھوٹے سے ہیں لیکن ان کے کام کتنے بڑے بڑے ہیں، یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہاں پر یہ پریزیڈنٹ ہیں اور یہ جتنے بھی آلو کی کاشت ہے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ 20 سے 22 سال کا ایکسپیرینس ان کا، 7 سال سے یہ پریزیڈنٹ ہیں یہاں پر، اور کروڑوں کی انویسٹمنٹ یہ تقریباً رشیا کو اور دیگر ممالک کو آلو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ یہ کس طریقے سے کرتے ہیں، ان سے ان کی سکسیسفل سٹوری جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسم علی جانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مجھے یہ بتائیں سر کہ آپ یہ پریزیڈنٹ کب بنے، کیسے بنے، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے گا۔ جی پہلے تو آپ کو ویلکم اور بڑی مہربانی ہمارے ہاں تشریف آوری کا۔ اصل میں ہم 22 سال پہلے یہاں پہ آئے ہیں دیپال پور میں۔ اس وقت یہ منڈیاں یہاں پہ نہیں تھیں، کسی قسم کی بھی منڈی نہیں تھی، تو آلو ہم اس وقت سے ہی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یعنی افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، رشیا کی جتنی بھی ریاستیں ہیں وہاں پہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ کافی ایکسپورٹ کو ہم نے اتنا پھیلا دیا، ہم نے اتنا پروموٹ کروایا ہے کہ دیپال پور کو لاہور اگر کوئی جاتا تو دیپال پور کا نام لیتے تو شاید ہی کوئی جانتا کہ دیپال پور بھی کوئی جگہ ہے، تو انٹروڈیوس کروایا ہم نے، کوشش کی۔ آگے جا کے جب یہ دیکھا گیا ہے کہ زمینداروں کو لاس ہو رہا ہے اور باہر یہ لوکل منڈیاں یعنی پاکستان میں جتنی بھی منڈیاں ہیں وہ مال بیچتے تھے بیچارے، اور ان کو من مانی کے بل آتے تھے اور کمیشن بھی کاٹتے تھے، زمینداروں کو دام بھی اچھے نہیں مل رہے تھے۔ میں نے پھر یہ سوچا کہ ہم نے اپنی ایک منڈی لانچ کروانی ہے، جو کہ اللہ کے فضل سے 7 سال پہلے یونین بنائی ہے اور یونین رجسٹر کروایا، اس کے بعد منڈی کے لیے جگہ لی، منڈی گورنمنٹ سے منظور کروائی اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ ہم نے سٹارٹ لی ہے۔ اس وقت سے لے کے ابھی تک ہماری منڈی اور منڈیوں کا کافی ڈفرنس آ رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحم و کرم سے اس وقت ہماری یہ منڈی جو ہے پاکستان میں فرسٹ نمبر پہ جا رہا ہے۔ آپ کوئی مانے گا نہیں، کیونکہ کافی عرصے سے ہم تو باپ دادا یعنی آبا و اجداد سے ہمارا یہی بیسیکلی بزنس ہی یہ ہے، آلو اور پیاز کا، تو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ جو بھی ذکر میں کروں گا، جس طرح کی قواعد و ضوابط اپنی منڈی کے بارے میں بتاؤں گا اور بتاتے رہتے ہیں، ہمارے آڑتی صاحبان کافی جگہوں پہ بتاتے رہتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے 80 سال ہو گئے ہیں بزنس کرتے ہوئے، 50 سال ہو گئے ہیں، 100 سال ہو گئے ہیں، تو یہ قواعد و ضوابط تو ہم نے منڈیوں میں کبھی دیکھے ہی نہیں ہیں۔ وہ یہاں پہ سسٹم ہم نے بالکل ڈفرینس بنایا ہوا ہے منڈیوں سے۔ کسی بھی منڈی میں پیسے جو ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں، ہماری منڈی میں سیکیور ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہماری منڈی کے 4 دیواری سے پیسہ باہر نہیں جاتا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سالانہ ایکسپورٹ ہوتی ہے یا ماہانہ ایکسپورٹ، وہ کتنی ہوتی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے فگر بتائے تھے، تو وہ کائنڈلی ہماری آڈینس کو بھی بتا دیں۔ ابھی اس وقت صرف میرے فرم کے پاس، ہمارے فرم کے پاس 10 لاکھ ٹن کا آرڈر ہے، وہ بھی رشیا کا، مین ماسکو کا، تو یہ ابھی آپ خود سوچ لیں کہ 10 لاکھ ٹن کا تقریباً 40,000 کنٹینر بنتے ہیں، تو دیپال پور کی دھرتی کے لیے یہ کتنا فائدہ مند ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو ممبرز ہیں وہ بھی کروڑ پتی ارب پتی کے اندر باہر ہی ہیں، اور وہ کتنے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اگر اس حساب سے ہم کوانٹٹی کو کاؤنٹ کریں اور دیکھتے رہیں تو بہت زیادہ مال ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ سر آپ نے ابھی بتایا کہ 40,000 ٹرک، تو اس کی کتنی قیمت بنتی ہوگی پاکستانی حساب سے؟ ایک ٹرک تقریباً 15 لاکھ روپے بنتے ہیں، تو اس حساب سے آپ کاؤنٹ کرتے جائیں کہ کتنی کوانٹٹی بنتی ہے، اور یہ پاکستان کا اور اسٹیٹ بینک کو اور ہمارے گورنمنٹ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہوگا، تو وہ کیا مشکلات ہیں آپ ہماری آڈینس کو بتا سکتے؟ کافی دفعہ مشکلات کا سامنا تو ظاہری بات ہے، کاروبار بزنس میں ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال ہم گورنمنٹ سے یہ صرف اپیل کریں گے کہ جتنا ہم ورک کر رہے ہیں، جتنی کوششیں ہم کر رہے ہیں، جتنے جان ہم مار رہے ہیں پاکستان کے لیے،
ایک اچھے سپورٹر بھی ہیں، اور جو جتنا زیادہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو اور ٹیکس بھی پیئر کر رہے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اس میں سے کسی قسم کے بھی، یا کافی کاروباری اور کافی بزنس مین ایسے ہیں جن کا ٹیکس کا کوئی بھی پتہ نہیں. ہمارا ایک ایک گاڑی کا ٹیکس جو ہے پے ہو رہا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ کوئی دشواریاں ہمیں پیش آئیں تو وہ فوری حل کر لیا کریں. جی اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، اس وقت آپ کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، پاکستان میں بزنس مین لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آج کے انٹرویوز کے حوالے سے آپ کسانوں کو اور بزنس مینوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں تو بس صرف اور صرف یہی میسج دینا چاہوں گا کہ کوشش کریں، نیت صاف رکھیں اور صبر کریں. جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کا دین ہے. کوئی بھی یہ نہ کہے کہ یہ میں صرف اللہ کے لیے یہ ہے. باقی اگر کوئی میں کرتا ہے تو وہ بکرے کو آپ دیکھ لیں کہ جب وہ بھی میں کرتا ہے اور کسائی کے ہاتھوں ذبح ہو جاتے ہیں. تو یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی دین ہے، اس پہ صبر کرنا چاہیے. تھینک یو جی بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ تھے ملک قاسم علی جانی صاحب، اور یہ دیپال پور میں آڑتیوں ایسوسی ایشن کے یہ پریزیڈنٹ ہیں، اور انہوں نے ہمیں وقت دیا. آپ نے دیکھا کہ آلو کی کاسٹ ایک ٹرک اگر 15 لاکھ روپے کا ہے تو 40,000 ٹرک کتنے کے ہوں گے، یہ آپ خود ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں. اور انہوں نے زبردست قسم کی ٹپس دیے ہیں فارمرز کو، کسانوں کو، کہ وہ کس طریقے سے اپنی نیت کو صاف رکھ کر لاکھوں اور کروڑوں روپے کما سکتے ہیں. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میگا سکسیس پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے پیج کو بھی فالو کریں، اور ملتے ہیں کہ اگلی سکسیسفل سٹوری میں. تب تک کے لیے مجھے اور ملک قاسم علی جانی کو اجازت دیں اس نعرے کے ساتھ: پاکستان زندہ باد.